يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی یہ آپ سے حیض کے بارے میں، یعنی مینسٹرویشن کے بارے میں، جو عورت کے ایام ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل هو اذن، کہہ دو کہ وہ ایک گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو اس کے دوران، حیض کے دوران تم ان سے دور رہو. ولا تقربوہن، اور ان کے پاس نہ جاؤ، ان سے مقاربت نہ کرو. حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یعنی اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ان کو جیسے پہلے جاہلیت کے دور میں تھا کہ ان کو علیحدہ جگہ پر رکھ کر ان کا کھانا پینا سب الگ کر دیتے تھے کہ وہ گندگی ہیں. یہاں صرف ان سے مقاربت سے منع کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ تم سیکس نہیں کر سکتے. باقی ہر لحاظ سے وہ آپ کے لیے کھانا پکا سکتی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، باقی سب جو ہے وہ ہمارے دین میں الاؤڈ ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. اس میں بھی ایک اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مقاربت کا جو طریقہ بتایا ہے وہیں اسی طریقے سے مقاربت ہو سکتی ہے، کسی اور راستے سے مقاربت نہیں ہو سکتی. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں. یعنی جیسے انسان اپنی کھیت میں جاتا ہے پروڈیوس حاصل کرنے کے لیے، تو عورت بھی کی مثال بھی مرد کے لیے بنیادی طور پر کیا ہے کہ مرد ہر اعتبار سے مکمل ہے. وہ خود کھانا پکا سکتا ہے، وہ خود اپنا گھر صاف کر سکتا ہے، وہ اپنا سب کچھ کر سکتا ہے. صرف ایک اعتبار سے مرد عورت کا محتاج ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اکیلے اولاد پیدا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد پیدا کرنے کے لیے اسے عورت عطا کی ہے، بیوی عطا کی ہے. زوج کے لفظی معنی ہی کمپلیمنٹری کے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جیومیٹری میں کمپلیمنٹری زاویے، سپلیمنٹری زاویے کیا ضبط ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس 60 ڈگری کا زاویہ آلریڈی ہے تو اس کا کمپلیمنٹری کیا ہے 30 ڈگریز، یعنی اس سے 90 ڈگریز پورا ہو جائے گا. تو مرد اور عورت دونوں اپنی اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ ہیں. ایک اعتبار سے نہ وہ اکیلے اولاد پیدا کر سکتی ہے اور نہ مرد اکیلے اولاد پیدا کر سکتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ زوج ہیں ایک دوسرے کے، یعنی ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فاتو حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو. یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیکس کرنے کا کوئی خاص جو طریقہ ہے وہ پرسکرائب نہیں کیا. تم آزاد ہو، جیسے مرضی سیکس کرو، لیکن سیکس کرو اپنی کھیتی کے اندر. یعنی انسان اگر اینل روٹ سے سیکس کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو وہاں سے اس کو پروڈیوس حاصل نہیں ہو سکتی، تو وہ اس کی کھیتی نہیں ہے، وہ حرام راستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت سے پچھلے راستے سے سیکس کرتا ہے وہ انکار کرتا ہے اس کا جو محمد لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اس کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے. اتنی سختی آپ نے اس بارے میں فرمائی ہے. تو نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں. فاتو حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، یعنی آخرت کے بارے میں سوچو، یا دنیا ہی کے بارے میں اگر مراد ہے یہاں پر، اس لیے کہ انسان عورت کے پاس جاتا ہے یعنی وہاں سے پروڈیوس حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور یاد رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المومنین، اور اے نبی مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، یعنی ایک کے ساتھ دوسرا مضمون جڑا ہوا آئے گا. آج میں نے اس لیے طویل تلاوت کی ہے
اس لیے کہ یہ سارا کا سارا مضمون جو ہے وہ عورتوں سے متعلق ہے۔ اب بظاہر پہلے آئے گا یہاں پر قسم کا مضمون، لیکن آگے جا کے بات کھل جائے گی۔ یہ بھی عورتوں کے ساتھ تعلق کے سلسلے میں ایک بات ہے کہ جو کہی گئی ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال نہ بناؤ، نشانہ نہ بناؤ، ان تبروا وتتقوا، کہ تم نیکی اور تقوی سے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے بچے رہو۔ یعنی انسان جو ہے وہ قسم کھا لے کسی کے ساتھ تعلق توڑنے کی، میں تم سے نہیں بولوں گا، میں قسم کھاتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم قسموں کو درمیان میں نہ لاؤ، نیکی کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے، تقوی سے روکنے کے لیے، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے روکنے کے لیے۔ یعنی سب کیا ہے؟ یہ نیکی کا کام ہے، اور قسم کو بیچ میں لا کر ان کاموں سے نہ روکو۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تم سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں کے بارے میں۔ لغو قسم یہ ہوتی ہے کہ کسی نے بغیر سوچے سمجھے غیر ارادی طور پر کوئی قسم کھائی، جیسے دکاندار جو ہیں ان کی زبان پر چڑھا ہوتا ہے خدائی قسم میں ایسے پالے ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو ایسی قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ البتہ اگرچہ یہ بذات خود ایک بری بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی ہلکا سمجھیں کہ اپنی زبان کا ایک تکیہ کلام بنا لیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ جو انسان قسم کھاتا ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ قسم کے معنی تو یہی ہے کہ خدا کی قسم یہ ایسے ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ لفظ قسموں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ انسان کے شعور کا حصہ نہیں ہے، لہذا ان پر پوچھ گچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ تعالیٰ تم سے ضرور پوچھے گا، تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پر جو تم نے پورے شعور سے اپنے دل و جان کے ساتھ کھائی ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ بخشنے والا کہ تمہاری لفظ قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، اور حلیم یعنی فوراً سزا دینے والا نہیں ہے، بلکہ بردبار ہے، کو ٹالریٹ کرتا ہے، تمہیں موقع دیتا ہے کہ تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ یہ حلیم کی صفت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آگے پھر اسی سے متعلق یعنی قسم کے ساتھ ہی اب ایک عورتوں کا معاملہ آ جائے گا، ایلا کا معاملہ۔ للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کرتے ہیں، تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک انتظار کرنا ہے۔ شرعی ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ قسم کھا لے کہ میں اپنی عورت کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا، اس پر قسم کھا لے، اور پھر 4 مہینے اس کو گزر جائیں، تو اس شرعی اعتبار سے یہ ایلا واقع ہو جائے گا، یعنی عورت پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ یعنی طلاق کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کیا ہے کہ کسی شخص نے بیوی کو 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دیں، تو 3 جو مینسٹرول سائیکلز ہیں ان تک اس کو اجازت ہوگی کہ وہ رجوع کر لے اپنی بیوی کے ساتھ، تو بس معاملہ وہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن 2 طلاقیں اس کی استعمال ہو جائیں گی، اب اس کے پاس صرف 1 طلاق باقی رہ جائے گی۔ لیکن جب وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ البتہ اس میں جو 3 طلاقیں بیک وقت دینا یا وقفے سے دینا، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ تلقین کیا ہے طلاق دینے کا، وہ تو یہ ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے، یعنی مینسٹرول سائیکل کے درمیان طلاق نہ دی جائے، طہر میں طلاق دی جائے، اور پھر اس کے بعد 1 سائیکل، دوسرا سائیکل، اور پھر تیسرا سائیکل جب شروع ہوگا تو اس کے بعد عورت جو ہے وہ اس پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن یہ ہے کہ ایک دفعہ طلاق واقع ہو گئی، لیکن اسی عورت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق بائن۔ یہ کب ہوگی؟ نمبر 1، اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں اور اس کے بعد وہ 3 سائیکلز جو ہیں وہ آ جائیں، تو یہ طلاق بائن واقع ہو گئی، آزاد ہو گئی۔ لیکن
اثر نو اگر دونوں جو ہیں وہ تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے تو ان کے پاس نکاح کرنے کی گنجائش موجود ہے. لیکن اگر تیسری طلاق بھی دے دے گا وہ تو پھر طلاق مغلظ واقع ہو جائے گی کہ اب وہ دوبارہ جو ہیں وہ ریکنسائل نہیں کر سکتے الا آن کے وہ عورت کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کرے. نکاح ہو متع نہ ہو. یعنی متع کیا ہے کہ ایک مخصوص وقت کے لیے نکاح کیا جائے کہ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے 4 ہفتے کے لیے 2 سال کے لیے، اسے کہتے ہیں متع. یہ پہلے رائج تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا. لہذا اہل سنت کے تمام جو مکاتب فکر ہیں وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن جو اثنا عشری ہیں شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. اب بھی متع نہ ہو، کوئی شخص جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر لے اور پھر یا وہ فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، اور پھر اس کی عدت جب پوری ہوگی تو پھر یہ عورت جو ہے دوبارہ اس پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی کہ اثر نو وہ نکاح کر سکتے ہیں. اب اس کے یہاں پر ذکر آئے گا. پہلے تو ایلا کا ذکر پڑھیے کہ یعنی 4 مہینے کسی نے کہا قسم کھا لی کہ میں تمہارے پاس ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا، کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اور اس پر 4 مہینے گزر جائیں گے تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی. طلاق بائن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب اثر نو دونوں نکاح کر سکتے ہیں. پہلا نکاح ٹوٹ گیا لیکن دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے تو طلاق بائن واقع ہو گئی. لیکن اگر 4 مہینے کے اندر اندر اس نے رجوع کر لیا، عورت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کر لیا، تو پھر ایوری تھنگ از اوکے، پھر کچھ بھی نہیں ہوا. اگر اس نے 4 مہینے کے علاوہ کسی اور مدت کے لیے قسم کھائی، مثلا کسی نے کہا کہ میں 3 مہینے تک تم سے تعلق نہیں رکھوں گا، اس پر قسم کھا لی، تو جب 3 مہینے پورے ہو جائیں گے، قسم پوری ہو گئی، تو نہ اس قسم کا کفارہ ہے اور نہ ہی طلاق واقع ہوگی. اس کے بعد دے آر نارمل. لیکن اگر اس 4 مہینے کے دوران یعنی اس نے مطلقاً قسم کھائی تھی ایلا کی، لیکن 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیا، تو اس کو پھر قسم کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، جو آگے جا کے اس کا ذکر آئے گا کہ اس کا کیا ہے. 3 روزے ہوتے ہیں اس کے، یا کسی غلام کو آزاد کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر 3 مہینے کی قسم کھائی تھی تو بھی 3 مہینے سے پہلے رجوع کر لیا تو صرف اس کو کفارہ ادا کرنے پڑے گا، نکاح جو ہے اس کا برقرار رہے گا. تو ایلا کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، تو وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لیں یعنی قسم کھا لیں کہ میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا، ان کے لیے 4 مہینے کا انتظار ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے. فَإِن فَاؤوا، پھر اگر وہ ماہم مل جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کر دیں اور ودن 4 months جو ہے وہ ریکنسائل کر لیں تو اٹس اوکے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، لیکن اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور طلاق شدہ عورتیں یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، 3 سائیکلز تک. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. اب یہ اصل میں عدت کا بیان ہو رہا ہے کہ طلاق کی صورت میں عورت کی عدت جو ہے وہ یعنی اہل حدیث حضرات کے ہاں 3 طہر ہے اور احناف کے ہاں وہ 3 مینسٹرل سائیکلز ہیں. چند دن کا ہی فرق پڑے گا، لیکن یہ ہے اصل میں چیز بنیادی جو سمجھنے کی ہے کہ حناف کے نزدیک جو ہی تیسرا حیض آئے گا تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، سیپریشن اس کی بنیاد پر ہو جائے گی. لیکن اہل حدیث حضرات کے درمیان طہر کا انتظار کرنا ہوگا، پھر اس میں دنوں کا فرق پڑ جائے گا. البتہ اگر وہ عورت حاملہ ہوگی تو اس کی عدت جو ہے وہ ڈلیوری ہے. اگر وہ اگلے ہی دن ڈلیور کر دے تو وہ فارغ ہو گئی، اور اگر اس کو 9 مہینے لگ جائیں تو پھر جب تک وہ ڈلیوری نہیں ہوگی وہ اس شوہر کے گھر میں رہے گی اور طلاق واقع نہیں ہوگی. ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ابھی تک اس مرد کی امانت جو ہے اس کے پیٹ میں ہے، وہ اس کو ڈلیور کرے گی تب وہ اس سے جدا ہوگی، اس وقت تک وہ اس سے جدا نہیں ہوگی اگرچہ طلاق ہو چکی ہوگی. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور طلاق شدہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک روکے رکھیں اپنے آپ کو. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامهن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، یعنی وہی اگر وہ حاملہ ہیں. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ واقعی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں.
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، یہی چونکہ یہ دو طلاقوں کی بات ہو رہی ہے نا، ایک طلاق یا دو طلاقیں، ان کے درمیان کی سچویشن بیان ہو رہی ہے کہ ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹا لینے کے، ان کے اندر یعنی اس مدت کے اندر اگر وہ سلوک سے رہنا چاہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں پر بھی، عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ یہ عربی زبان میں جیسے انگریزی میں ورب کے ساتھ پریپوزیشن بدلتی ہے تو الٹ معنی بھی ہو جاتے ہیں، پٹ آن کے معنی پہننا اور پٹ آف کے معنی اتارنا۔ اسی طرح لام آئے جب عربی زبان میں تو وہ فور ہے، یعنی ان فیور آف ہر، اور اگر علا آئے تو آن ہر، یعنی رسپانسبلٹی کے معنوں میں، ذمہ داری کے معنوں میں آئے گا، اس کے خلاف جائے گا۔ جیسے شہادت لفلان، کسی کے حق میں صفائی کا گواہ بننا، اور شہادت علی فلان، کسی کے خلاف پروزیکیوشن وٹنس بننا، استغاثے کا گواہ بننا۔ تو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں، بالمعروف، دستور کے موافق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے۔ اصل میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی وضاحت بھی ضروری ہو گئی آج کے دور میں، کہ آج ہمارے جو دانشور حضرات ہیں انہوں نے دین کے اس کانسیپٹ کو، بلکہ ایک کامن جو کانسیپٹ ہے کسی بھی ادارے کا، اس کو چیلنج کر دیا ہے گھر کے اندر۔ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ جو ہے وہ بھی بغیر ذمہ دار کے نہیں چلتا، کوئی اسکول بغیر ہیڈ ماسٹر کے نہیں چلتا، کوئی کالج بغیر پرنسپل کے نہیں چلتا، کوئی فرم بغیر مینیجر کے نہیں چلتی، یعنی سو مچ سو کہ آپ کے اپنے ادارے میں یعنی ہر سطح پر کیا ہے، ایک ذمہ دار ہے۔ چیف ایگزیکٹو کے نیچے جو ہیں پھر ڈائریکٹرز ہیں، مینیجرز ہیں، وہ ہر شعبے کے انچارج ہیں، اسی سے شعبہ چلتا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کام کرنے کے لیے دے دیں اور کوئی ذمہ دار نہ بنائیں تو وہ ادارہ ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ گھر جو ہے یہ بورڈنگ ہاؤس ہے، کہ اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور اپنی حاجات سے فارغ ہوتے ہیں۔ بورڈنگ ہاؤسز کے اندر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پریفیکٹ بنانا پڑتا ہے، لیکن گھر بہرحال ایک ادارہ ہے جس میں سب سے قیمتی مال دنیا کا انسان بنتا ہے، تو یہ بغیر ایڈمنسٹریشن کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف ہز اتھارٹی مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو عورت کو انچارج بنا دیتا، لیکن جیسے کسی بھی چیف ایگزیکٹو کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ اپنے امپلائیز میں سے وہ جس کو بھی چاہتا ہے اور اس منصب پر وہ بٹھا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر مرد کو بٹھایا ہے، لہٰذا اسی کو درجہ فوقیت دی ہے۔ وَعَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان کے اوپر ایک درجہ فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، رجعی طلاق یعنی جس میں رجوع ہو سکے وہ دو ہی مرتبہ ہیں۔ فامساک بمعروف، تو اس کے بعد دستور کے موافق اسے رکھ لینا ہے، او تسریح باحسان، یا بھلے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ یعنی یہ دو تیسرے سائیکل کے آنے سے پہلے یہ اختیار ہے، اس کے بعد یہ اختیار نہیں ہوگا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یہ بڑی اہم آیت ہے کہ جو کچھ تم نے عورتوں کو دیا ہے، یہاں مہر مراد ہے، یعنی یہ جو بری ہم دیتے ہیں یہ تو ہم بعد کی پیداوار ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ مہر جو دین کا حصہ ہے، دینی شرعی احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں، اس کا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم لے لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے کچھ بھی، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں خائف ہوں اس سے کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ وہ اس چیز سے خائف ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ مراد کیا ہے کہ وہ محسوس کریں کہ نہیں ریکنسیلیشن مشکل ہے۔ اچھا، اب یہاں خاص طور پر جو مہر ہے وہ مرد ادا کرتا ہے عورت کو۔ عورت اگر یہاں چاہ رہی ہے کہ اچھا ہے اس نے مجھے طلاق دی ہے، یا
میں اس سے خلا لے لوں تو وہ اپنا جو مہر ہے اس کو چھوڑ دے. یہاں اس کی اجازت دی جا رہی ہے کہ پہلے کہا گیا کہ جو تم نے مہر دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو طلاق کے اوپر. ہاں ایک ہی صورت ہے کہ وہ دونوں مرد یا عورت یہ محسوس کرتے ہوں کہ ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا, ہمارا یہاں مہنا ممکن نہیں ہے, اور وہ اپنا حق چھوڑنے پر تیار ہو جائیں. ظاہر ہے عورت کو تو وہ حق مل چکا ہے, عورت اسے واپس کر دے, یا ابھی پیمنٹ اس کی نہیں کی اس نے لیکن مہر تو طے ہو چکا ہوا ہے, تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے مہر نہیں لیتی, یا کچھ پیمنٹ ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوئی تو وہ اس کو ریمٹ کر دے اس پیمنٹ کو, تو اس کی یہاں پروویژن دی جا رہی ہے. اللہ یخافا اللہ یقیم حدود اللہ, مگر یہ کہ وہ ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ, اور اگر تمہیں ڈر ہو, یعنی یہاں مسلم کمیونٹی سے خطاب ہے جمع کے صیغے میں, اگر تمہیں خطرہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ, تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ عورت اپنا حصہ جو ہے وہ فدیہ کر دے, یعنی اس کو ریمٹ کر دے, اس کو معاف کر دے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تعتدوها, بس ان کو ہرگز کراس نہ کرنا. ومن یتعد حدود اللہ, اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا, فاولئک هم الظالمون, تو ایسے ہی لوگ ظلم کرنے والے, زیادتی کرنے والے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر وہ اس کو طلاق دے, یعنی 2 طلاقوں کے بعد اب یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر بھی اگر وہ طلاق دے دے, یعنی تیسری طلاق دے دے, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ, دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر وہ بھی اس کو طلاق دے دے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا, تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. أَن يَتَرَاجَعَا, وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں. فَإِن طَلَّقَهَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, شرط کیا ہے کہ انہیں گمان ہو کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے, یعنی بغیر سوچے سمجھے وہ دوبارہ نہ آئیں. یعنی عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ بیچ میں خیال آتا ہے بچوں کا, لیکن دونوں اپنا اپنا طرز عمل بدلنے کو تیار نہیں ہوتے, تو پھر کیا ہوگا, پھر یہی کچھ ہوگا. تو یہاں لفظ استعمال کیا ان ظنّا, اگر انہیں گمان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے تو وہ دوبارہ رجوع کریں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں, يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, جو اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے سمجھدار لوگوں کے لیے. فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور وہ عدت کو پہنچ جائیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو ان کو رکھ لو موافق طریقے سے, أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, یا ان کو چھوڑ دو موافق طریقے سے. یہ وہی طلاق رجعی کا معاملہ ہے, طلاق دی اور وہ عدت کے پہنچنے سے پہلے پہلے تمہارے پاس اختیار ہے, لیکن اگر وہ عدت ہو جائے گی پوری پھر کوئی اختیار نہیں رہے گا. او سرحوہن بإحسان بمعروف, یا تم انہیں چھوڑ دو بھلے طریقے سے. ولا تمسکوہن ضرالا لتعتدوا, اب وہی بات جو پہلے کہی تھی اب دوبارہ دہرائی ہے ایک دوسرے اینگل سے, کہ ان کو روکے نہ رکھنا کہ تم انہیں تکلیف دو. مراد کیا ہے کہ ایک طلاق دی اور عین جب 1-2 دن باقی تھے عدت کے پورے ہونے میں رجوع کر لی. کس نیت سے رجوع کی؟ اس کو معروف طریقے سے رکھنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو تنگ کرنے کے لیے کہ میں اس کو ذرا پھر سبق سکھاؤں, پھر ذرا اس کو مار پیٹ لوں. یہ چیز جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا, اور انہیں نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کر سکو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اپنے ہی اوپر زیادتی کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ, مذاق اور ہنسی کا نشانہ نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ, اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے تاکہ وہ تمہیں نصیحت کرے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی تمہاری نیت کیا تھی, تم نے کیوں رکھا ہے, اس سب کا تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب پیش کرنا ہوگا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ,
اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو فبلغن اجلہن، اور پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، تو انہیں مت روکو کہ وہ اپنے پراسپیکٹو شوہروں کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ کیا سچویشن ہے کہ طلاق دے دی، طلاق واقع ہو گئی، اب میں دیکھاں گا کس طرح تیرے نہ کوئی نکاح کر دا۔ یہ جو بدمعاشی ہے یہ اس کو روکا جا رہا ہے کہ اب وہ تمہارا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنے سے روکو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ وہ بات ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات بھی ہے اور ستھرائی کی بات بھی ہے، ستھرائی اور پاکیزگی کی بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور بچے والیاں، بچوں کو جننے والیوں کو چاہیے کہ یرضعن اولادہن، کہ وہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں پورے 2 برس تک۔ لمن اراد ان یتم الرضاع، اس شخص کے لیے جو چاہتا ہو کہ بچے کی ماں رضاعت پوری کرے۔ آگے جا کے بھی آئے گا یہ پورا واضح الفاظ میں کہ اولاد جو ہے وہ اصل میں باپ کی ہے، اولاد جو ہے یہ باپ کی ہے، آج بھی کل بھی شرعی نقطہ نگاہ سے۔ اور یہ عورت پر بہت بڑا احسان ہے، یعنی اگر ایک عورت، جوان عورت ہے، طلاق ہو گئی ہے اور بچے اس کے ساتھ ہیں، تو امکان یہ ہے کہ اب کوئی شخص جو ہے بچوں والی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، اور یہ اس پر بہت بڑی زیادتی ہے۔ یعنی تھوڑا سا اس کا ایک کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل میں اولاد کی جو شفقت رکھی ہے، اس کے لیے وہ عام طور پر اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے اور عمر بھر شادی نہیں کرتی۔ وہ بھی اگر پاک بازی کے ساتھ اس کو نبھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت جو ہے وہ بچوں کو شوہر کے حوالے کر دیتی ہے تو یہ کیا ہے، یہ اس کے اپنے حق میں بھی بہتر ہے اور اس کے بچوں کے حق میں بھی بہتر ہے کہ ان کی جو تربیت اور آئندہ جو پرورش ہے، اس لیے کہ فائنینشیل ہیڈ جو ہے وہ ہے، تو وہ خود جو ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے ان کی نگہداشت کر سکے گا۔ البتہ اگر شوہر چاہے کہ ماں جو ہے وہ دودھ پلائے بچوں کو، تو پھر یہاں اس پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ وہ 2 سال تک دودھ پلاتی رہے اور دودھ پلانے سے انکار نہ کرے، بشرطے کہ شوہر یہ چاہتا ہو، اس لیے کہ اولاد اس کی ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اب وہی بات جو میں نے کہی، اور ذمہ داری ہے اس پر جس کی اولاد ہے۔ مولود لہو، ون ٹو ہوم دا چائلڈ بلونگس، ون ہوم دا چائلڈ بلونگس ٹو، وہ ہے مولود لہو کا صحیح ترجمہ۔ المولود لہو، ون ہوم دا سن belongs to چائلڈ belongs to، اس پر والا، اس پر کیا ذمہ داری ہے؟ رزقہن و کسوتہن، یعنی جب تک وہ اس کی سابقہ بیوی، اب ہے نا سابقہ بیوی ہے نا، بچے کی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا کھانا اور اس کا کپڑا اس کے ذمے ہے معروف طریقے سے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی شخص جواب دہ نہیں ہے، کسی پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ولا تضار والدۃ بولدها، اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے جننے والی کو اس کے بچے کے حوالے سے، ولا مولود لہو بولدہ، اور نہ ہی جس کی اولاد ہے یعنی باپ کو ایکسپلائٹ کیا جائے اس کے بچے کے حوالے سے۔ اور یہ سارا جو کھیل چل رہا ہوتا ہے عدالتوں کے اندر، وہ اصل میں یہی کھیل ہے، وہ اس کو بھی بنا کر اس پر بل ڈالنے کے چکروں میں ہوتے ہیں وکلاء جو ہیں عورت کے، اور جو مرد ہے وہ اپنے چکروں میں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کا
اس کو ذرا دبایا جائے اور اس کے جو کچھ بھی ہے اس سے وصول کر لیا جائے، اس سے یہ بھی چھڑا لیا جائے، یہ بھی چھڑا لیا جائے، یہ بھی چھڑا لیا جائے۔ اگر تو اس نے بچہ لے کے جانا ہے تو پھر وہ یہ بھی چھوڑ دے، حق مہر بھی چھوڑ دے، یہ بھی چھوڑ دے، اور یہ بھی چھوڑ دے، اور یہ بھی چھوڑ دے۔ ان دونوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ نہ تو والدہ کو ایکسپلائٹ کیا جائے اس کے بچے کے حوالے سے، اور نہ جس کا بچہ ہے یعنی باپ کو ایکسپلائٹ کیا جائے اس کے بچے کے حوالے سے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارثوں پر بھی یہی ظالم ہے، یہی لازم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تو طلاق کی سچویشن ہے تو میاں بیوی بھی ہوں گے اصل، لیکن اگر فرض کرو بچے کا باپ فوت ہو گیا یعنی شوہر فوت ہو گیا ہے تو جو اس کے وارث ہیں ان کو بھی اسی طرح بیہیو کرنا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ مرنے والے کو اگر وہ نہ مرا ہوتا یعنی شوہر کو انسٹرکشنز دے رہا ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اور اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں دودھ پلانے پر، اگر دونوں ارادہ کریں دودھ پلانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا باہمی رضامندی کے ساتھ، وَتَشَاوُرٍ اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ کسی فاسٹر مدر سے یعنی دایا سے، فلا جناح علیکم تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، بشرطے کہ تم حوالے کرو جو کچھ تم نے اس کو دینا ٹھہرایا ہے دستور کے موافق۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور یاد رکھنا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ کہ جو مر جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ اب یہ کیا ہے؟ مرنے والے مرد کی بیوی کی عدت جو ہے وہ ہے 4 ماہ اور 10 دن۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے، والذین یتوفون، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور وہ پیچھے اپنی بیویاں چھڑیں یعنی بیوائیں چھوڑیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں یعنی نکاح نہ کریں کسی اور مرد سے 4 ماہ اور 10 دن تک۔ اور اس میں بھی وہی چیز ہوگی، اگر وہ ان میں معلوم ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے تو پھر ڈیلیوری جو ہے وہ اس کی عدت ہوگی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں مراد کون ہے؟ کون ایڈریس ہو رہے ہیں؟ مرد کے وارث، کہ 4 مہینے 10 دن ہو گئے، اب انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت کو کہیں کہ نہیں اور شادی نہیں کرنی، تو ایسے رہنا، تو یہ ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، کہ وہ اپنے حق میں جو بھی بہتر سمجھیں اس کو بھلے طریقے سے نکاح کے ذریعے سے کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، کوئی مطلقہ یا بیوہ عورت ہے جس کو طلاق ہو چکی ہے یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو اب منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو پروپوز کر سکتا ہے کسی بھی وقت کہ میں اسے شادی کروں، تو کہا ولا جناح علیکم فیما عرضتم من خطبۃ النساء، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس میں کہ تم اشارے میں کہو نکاح کا پیغام، یعنی اتنا کوئی پیغام اشارے میں بھیج دو کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو پھر ذرا مجھ سے پوچھ لینا، یعنی انڈائریکٹلی یہ پیغام جو ہے اس تک پہنچا دیا جائے، اتنا تو جائز ہے۔ البتہ کیا جائز نہیں ہے؟ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم ضرور ان سے اس کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن، لیکن کوئی پختہ عہد ان کے ساتھ نہ باندھنا، سرن چھپ کر، الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ تم کوئی معروف قول کہہ دو، یعنی ایک میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک معروف طریقہ ہے کہ جی ہمیں کنسیڈر کرنا، یا ان کو کہنا کہ جی جلدی نہ کرنا، لیکن اس کا انداز یہ ہو کہ آپ بھی اس کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو یہ تو جائز ہے، لیکن کوئی پختہ عہد و پیمان نہیں باندھا جا سکتا۔ الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا یہاں تک کہ وہ
اپنی مقررہ مدت کی انتہا کو پہنچ جائیں. یعنی وہ مقررہ مدتیں دو ہو سکتی ہیں نا، کہ اگر وہ متعلقہ ہے تو وہ اور ہے، اور اگر وہ بیوہ ہے تو اور ہے، اور اگر دونوں صورتوں میں حاملہ ہے تو اور ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے معلوم ہے. فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے ڈرتے رہنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنی عورتوں کو طلاق دو. ما لم تمسوہن، ان کو کہ جن کو تم نے چھوا بھی نہ ہو. او تفرضوا لہن فریضۃ، یا تم نے ان کے لیے کوئی مہر بھی مقرر نہ کیا ہو. ومتعوہن، تو بھی ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا، کچھ خرچہ دینا. وعلی الموسع قدرہ، اور وسعت والے پر یہ جو خرچہ دینا ہے وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق ہے. وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے. متاعا بالمعروف، جو خرچہ ہے وہ قاعدے کے موافق دینا لازم ہے. یہاں پر جو ایک کنڈیشن آئی ہے کہ نکاح کے وقت مہر نہ باندھا گیا ہو، تو کیا ہے پھر بھی مہر اپلائی ہوگا. یعنی اس کو کہتے ہیں مہر مثل، کہ ان کے خاندان کے اندر جو عام جو شادیاں دوسری ہو رہی ہیں ان میں جو مہر باندھا گیا ہے آن ایوریج وہی اس پر بھی لاگو ہوگا، تو وہ اس پر دینا لازم. اچھا، یہ جو کنڈیشن بیان کی ہے کہ تم نے ان کو چھوا نہ ہو. لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضۃ فمتعوہن، اس میں آگے جا کے وہ آئے گی بات کہ تمہارے ذمے جو ہے اس کا نصف ادا کرنا ہوگا. یعنی قاعدہ یہ ہے کہ صرف نکاح کے واقع ہونے پر آدھا نکاح جو ہے وہ واجب الادا ہو جاتا ہے. یعنی سے کسی نکاح کے اندر مہر جو باندھا گیا تھا وہ 50,000 روپیہ تھا، تو 50 میں سے 25,000 روپیہ تو صرف نکاح کے واقع ہونے سے واجب الادا ہو جاتا ہے. اور پہلی تنہائی ملنے کے بعد یعنی کنزیومیشن کے بعد باقی آدھا جو ہے وہ واجب الادا ہو جاتا ہے. یعنی عام طور پر تو ظاہر ہے شادی کی جاتی ہے کنزیوم کرنے کے لیے اور اس شادی کو گھر بسانے کے لیے، تو عام طور پر ذکر جو ہے وہ پورے نکاح کا، پورے مہر کا ہوتا ہے. لیکن ایک وہ خاص کنڈیشن ہے کہ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ابھی کنزیومیشن ہوئی ہی نہیں، رخصتی ہوئی ہی نہیں، اس سے پہلے ہی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ طلاق واقع ہو گئی. یہ وہ کنڈیشن ہے. اس صورت میں بھی آدھا مہر جو ہے صرف عورت کے ہاں کہنے پر کہ میں اس شخص سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آدھا مہر جو ہے یعنی 25,000 روپیہ اس کنڈیشن میں اس پر واجب الادا ہو جائے گا. اور اگر بڑی فگر ہے تو اس کا بھی آدھا صرف ہاں کہنے پر ہی واقع ہو جائے گا. اور کنزیومیشن کے بعد یعنی پہلی رخصتی کے بعد باقی جو ہے وہ بھی واجب الادا ہو جائے گا. حقاً علی المحسنین، اور یہ لازم ہے نیک لوگوں پر، احسان کی روش اختیار کرنے والوں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، یہ وہ کنڈیشن آ گئی. اور اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کا مہر مقرر کیا ہو. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو تم پر لازم ہے اس کا نصف ادا کرنا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، یا سوائے اس کے کہ وہ عورتیں وہ اپنا نصف لینے سے بھی انکار کر دیں، معاف کر دیں کہ نہیں پھر ہم وہ بھی نہیں لیتی. یا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا چھوڑ دے وہ کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد. یعنی عورت کے لمٹ کرنے کی صورت کیا ہوگی کہ مہر سارا کا سارا معاف ہو گیا. مرد معاف کر دے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مرد کرے کہ نہیں، یعنی مردانگی کا ثبوت دے کہ نہیں میں پورا ہی ادا کروں گا. یعنی جو آدھا اس کا حق تھا ابھی رکھنے کا وہ اس کو بھی چھوڑ دے اور پورا کا پورا مہر ادا کر دے. تو یہ دونوں کنڈیشنز جو ہیں یہ جائز ہیں. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ ہے اصل میں قرآن مجید کی ڈائریکشن. اور اے مردوں اگر تم چھوڑو گے تو یہ خدا خوفی سے قریب تر ہوگا. یہ تقویٰ کی بات ہوگی کہ مرد جو ہے وہ مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے بڑا بن کر دکھائے اور وہ آدھا جو ابھی اس کو الاؤڈ تھا کہ وہ پے نہ کرے اس کو بھی وہ پے کر دے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فضیلت دی ہے اس کو مت بھولو. عام طور پر ہم اس کو بھول جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا، ہمیں فضیلت دی، لیکن ہم گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اور اپنی جو عظمت اور فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے.
ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اب اگر آپ شام سے دن شمار کریں گے تو پہلی نماز جو ہے مغرب کی، دوسری فجر کی، اور پھر دوسری عشاء کی، اور تیسری فجر کی نماز درمیان والی، اور اس کے بعد ظہر اور عصر ہیں۔ اور اگر آپ دن کو شمار کریں طلوع آفتاب سے تو پھر فجر، یعنی صبح اٹھنے کے بعد سے فجر، ظہر، اور پھر درمیانی نماز جو ہے وہ عصر ہے، تو وہ مراد ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق دن شروع ہوتا ہے غروب آفتاب سے۔ تو پہلی نماز مغرب کی ہے فرض نمازوں میں، دوسری فجر کی ہے، اور تیسری جو ہے یہ ظہر کی ہے، پہلی مغرب کی، دوسری عشاء کی، اور تیسری فجر کی نماز ہے درمیان والی، اس کے بعد پھر ظہر اور عصر ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہ تو تھی نارمل نماز کی بات، لیکن اگر تمہیں خوف ہو، یعنی صلاۃ الخوف میں چلتے ہوئے بھی اور سواری پر سوار ہوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، نارمل حالات میں نہیں۔ فَإِنْ أَمِنْتُمْ، اور پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ لوگ جو تمہیں سے فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں، وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ، ان کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کریں، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج، کہ ایک سرٹن پیریڈ تک وہ تمہارے وارث جو ہیں وہ ان کو خرچہ بھی دیتے رہیں اور ان کو گھروں سے بھی نہ نکالیں۔ اچھا، لیکن جب وراثت کا قانون آ گیا تو پھر یہ سارا وصیت کا قانون جو ہے یہ ساقط ہو گیا کہ عورتوں کا حصہ مقرر ہو گیا، خواہ مرد نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، اس کا 8واں حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، تو وہ اس کو ہر صورت میں ملے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نے ان کو کیوں نہیں رکھا، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اگر وہ اپنے حق میں کوئی فیصلہ کریں معروف طریقے سے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے بھی خرچہ دینا ہے قاعدے کے موافق، حقاً علی المتقین، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن